وارننگ حامد میر 2 ستمبر 2019 کیا کشمیر کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے؟ کشمیر پر جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور کئی دفعہ مذاکرات بھی، لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ آج ایک دفعہ پھر پوری دنیا بھارت اور پاکستان پر زور دے رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ پاکستان تو مذاکرات پر آمادہ ہے، لیکن بھارت کا وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بڑے تکبر کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ ہاں مذاکرات ہوں گے لیکن آزاد کشمیر پر ہوں گے۔ آج کے دور میں عالمی تنازعات کو حل کرنے کا بہترین راستہ مذاکرات کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دوحہ میں سپر پاور امریکہ اور افغان طالبان کے مابین ہونے والے مذاکرات نے دنیا بھر کے محکوم اقوام کو یہ سبق دیا ہے کہ مذاکرات اسی وقت آگے بڑھتے ہیں جب کمزور کے ہاتھ میں بھی بندوق ہو اور وہ مرنے مارنے پر اتر آئے۔ امریکہ اور اس کے حواری کئی سال تک طالبان کو دہشت گرد قرار دیتے رہے اور آج ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے 9 راؤنڈ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا بھی افغانستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ افغانیوں اور برطانوی فوج کی پہلی لڑائی میں راجہ گلاب سنگھ نے برطانیہ کی مدد کی۔ پھر جب سکھوں اور برطانوی فوج کی 1845 میں لڑائی ہوئی تو راجہ گلاب سنگھ نے سکھوں کے ساتھ غداری کی، اور اس کے انعام میں اگلے ہی سال برطانوی گورنر جنرل ہیری ہارڈنگس نے معاہدہ امرتسر کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر محض 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض گلاب سنگھ کو فروخت کر دی۔ گلاب سنگھ نے سری نگر پر قبضے کے لیے جموں سے فوج بھیجی تو شدید مزاحمت ہوئی، جس پر ہارڈنگس نے ان کی مدد کی۔ یہ کشمیر فروش انگریز گورنر جنرل بعد ازاں برطانوی فوج کا کمانڈر ان چیف اور فیلڈ مارشل بنا۔ 1947 میں ایک اور انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گلاب سنگھ کے خاندان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ریاست جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کروا دیا۔ اس الحاق کے خلاف مسلح بغاوت ہوئی اور بھارت و پاکستان میں جنگ شروع ہو گئی۔ جب بھارت کو کشمیر ہاتھ سے نکلتا نظر آیا تو وہ بھاگم بھاگ اقوام متحدہ پہنچا اور سیز فائر کرا دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر اعتماد کر کے کشمیر کی آزادی کا یہ پہلا موقع کھو دیا۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی قراردادیں منظور کیں، جن کے تحت کشمیریوں کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا گیا۔ لیکن جب بھارت کا جموں کشمیر پر فوجی قبضہ مستحکم ہو گیا تو اس نے ان قراردادوں کو فراموش کر دیا۔ اس دوران سلامتی کونسل نے آسٹریلیا کے ایک جج جان ڈکسن کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالث مقرر کیا۔ ڈکسن نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک سیدھا سادہ ریفرنڈم کرانے کی بجائے بڑا پیچیدہ منصوبہ پیش کر دیا، جو ڈکسن پلان کہلایا۔ ڈکسن نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کو 4 زونز میں تقسیم کر دیا جائے: کشمیر، جموں، لداخ اور آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات۔ پھر ان 4 زونز میں ضلع بضلع رائے شماری کرائی جائے۔ پاکستان نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا کیونکہ اس کا مقصد جموں اور لداخ کو بھارت کے حوالے کرنا نظر آتا تھا۔ بعد ازاں ڈکسن نے چناب فارمولہ پیش کیا، جس کے تحت دریائے چناب کو بنیاد بنا کر تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تاکہ کپواڑہ، سری نگر، بارہمولہ، اسلام آباد، پلوامہ، بڈگام، پونچھ اور راجوری پاکستان میں آ جائیں اور جموں بھارت میں چلا جائے۔ پاکستان نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ 1956 میں حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو امریکی صدر آئزن ہاور نے ان سے پاکستان میں ایک فوجی اڈہ مانگا۔ سہروردی نے شرط رکھی کہ مسئلہ کشمیر حل کرا دیا جائے تو پاکستان پشاور کے قریب امریکہ کو فوجی اڈہ دے دے گا۔ امریکہ کی کوشش سے جنوری 1957 میں مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر آ گیا، لیکن اکتوبر 1957 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا۔ ایوب خان کے ایک قریبی ساتھی مرید حسین نے منیر احمد منیر سے انٹرویو میں بتایا کہ استعفیٰ کے بعد سہروردی نے کہا کہ پرائم منسٹرشپ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن کشمیر ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے گیا۔ تیسری دفعہ کشمیر کی آزادی کا موقع 1962 میں آیا، جب چین اور بھارت میں جنگ شروع ہوئی۔ چین نے ایوب خان کو پیغام بھیجا کہ بھارتی فوج چین کی سرحد پر اکٹھی ہو گئی ہے، کشمیر خالی ہے، اسے آزاد کرا لو۔ لیکن امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور برطانیہ کے وزیر اعظم ہیرلڈ میکملن نے ایوب خان کو کشمیر پر حملے سے باز رکھا۔ امریکی CIA کے ایک سابق افسر بروس ریڈل نے اپنی کتاب JFK's Forgotten Crisis میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے پاکستان کو کشمیر پر حملے سے روکا گیا۔
اس دوران 22 دسمبر 1962 کو پنڈت نہرو نے واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں کہا کہ سیز فائر لائن میں معمولی رد و بدل کر کے اسے سرحد تسلیم کر لیتے ہیں۔ جنوری 1963 میں اس تجویز پر پاکستان اور بھارت کے مذاکرات ہوئے۔ پاکستان نے کشمیری قیادت کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 1965 کے صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف دھونس و دھاندلی کے استعمال پر ایوب خان کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ اس غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے ایوب خان نے آپریشن جبرالٹر کی منظوری دی۔ پاکستان کے فوجی دستے مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل ہو گئے، لیکن بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا اور عالمی طاقتوں کی مداخلت سے 17 دن کے بعد پھر سیز فائر ہو گیا۔ 1999 میں افغانستان سے روسی فوج کی واپسی کے بعد کشمیر میں بھی مسلح مزاحمت کا آغاز ہوا۔ جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرحوم رہنما امان اللہ خان نے اپنی آپ بیتی جہد مسلسل جلد 100 میں لکھا ہے کہ ان کی جماعت نے 1987 میں خود مختار کشمیر کے لیے مسلح جدوجہد جنرل ضیاء الحق کی تائید و حمایت سے شروع کی، لیکن جنرل ضیاء کی موت کے بعد JKLF کے مقابلے پر حزب المجاہدین کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے باوجود 1995 میں کشمیر اپنی آزادی کے قریب تھا۔ JKLF اور حزب المجاہدین کے اختلافات ختم ہو گئے تھے، لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے باعث ہم آزادی حاصل نہ کر سکے۔ 1999 میں کارگل آپریشن کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی ایک اور کوشش ہوئی اور غلط حکمت عملی کی وجہ سے ایک طرف کشمیر کی تحریک آزادی پر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا، دوسری طرف سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی نے جنم لیا اور نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی۔ 2007 میں پرویز مشرف اور منموہن سنگھ مسئلہ کشمیر کے اس حل پر متفق ہو گئے جو پہلی دفعہ آن ڈکسن نے پیش کیا تھا، اور بعد ازاں نہرو نے بھی یہی فارمولہ پیش کیا تھا کہ لائن آف کنٹرول کو مستقل بارڈر تسلیم کر لیا جائے۔ حریت کانفرنس کے لیڈر سید علی گیلانی نے اس فارمولے کو کشمیریوں سے غداری قرار دے کر مسترد کر دیا، اور پھر وکلا تحریک کے نتیجے میں پرویز مشرف زوال کا شکار ہو گئے اور اپنے فارمولے پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارتی حکومت نے جو اقدامات کیے، ان سے لگتا ہے کہ مشرف اور منموہن سنگھ میں طے پانے والے فارمولے پر طاقت کے ذریعے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، راج ناتھ سنگھ کی دھمکی کو محض سیاسی بھڑک نہ سمجھا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں اپنی کتاب دی میتھ آف انڈیپینڈنس میں لکھا تھا کہ نہرو کی سوچ وہی ہے جو RSS کے لیڈر ساورکر کی تھی۔ یہ اکھنڈ بھارت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ صرف کشمیر پر قبضے کی کوشش کریں گے بلکہ پاکستان کو بھی توڑنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے 4 سال بعد پاکستان ٹوٹ گیا۔ بھٹو نے لکھا تھا کہ پاکستان کے خلاف ہر سازش میں بھارت کو امریکہ کی تائید حاصل رہی ہے اور آئندہ بھی حاصل رہے گی۔ یہ دونوں مل کر پاکستان کا وجود مٹانا چاہتے ہیں اور کشمیری پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بھٹو کو ہم نے پھانسی پر لٹکا دیا، لیکن بھٹو کی وارننگ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ دشمن کی نظر صرف آزاد کشمیر پر نہیں بلکہ پاکستان پر بھی ہے۔